ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ احباب، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حروف اور ان کی اقسام، یعنی اردو ادب میں کتنی حروف ہے اور ان کی اقسام کیا ہے۔ ایک ایک اقسام پر بات کریں گے اور امثال بھی دیں گے۔ حروف کی کل 12 اقسام ہے، یعنی قسمیں ہے۔ ان میں پہلا حروف جار، دوسرا حروف عطف، تیسرا حروف شرط، چوتھا حروف ندا، پانچواں حروف تعصف، چھٹا حروف تشبیہ، ساتواں حروف اضافت یعنی اضافی، آٹھواں حروف استفہام، نواں حروف تقسیم، 10واں حروف نفری، 11 حروف علت، 12 حروف بیان۔ تو آئیے احباب مزید سیکھتے ہیں اور ایک ایک اقسام یعنی قسم پر بات کرتے ہیں۔ حروف تشبیہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ حروف تشبیہ ایسے حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہو، اسے حروف تشبیہ کہتے ہیں یعنی کہلاتے ہیں۔ جیسے شیر کی مانند بہادر، موتی جیسے دانت، برف کی طرح ٹھنڈا، ان جملوں میں مانند جیسے طرح حروف تشبیہ ہے۔ حروف تشبیہ کے لیے جو لفظ یعنی علامت استعمال ہوتے ہیں تو بھی سیکھتے ہیں۔ مثلا مثل، یعنی بعض لوگ اس کو مثل بھی کہتے ہیں، درست لفظ جو ہے وہ ہے مثل۔ مانند، طرح، جیسا، سا، جو، ہو بہو، این، بھی وغیرہ وغیرہ، یہ حروف تشبیہ ہے یعنی علامت تشبیہ ہے۔ حروف جار، یعنی حروف جار کون سے حروف ہوتے ہیں؟ حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، جیسے کاغذ اور پنسل، میز پر رکھ دو۔ اس جملے میں پر حروف جار ہے یعنی حرف جار ہے۔ تو آئیے امثال دیکھتے ہیں جو حروف جار ہے۔ مثلا کے، کی، کو، تک، پر، سے، تلک، اوپر، نیچے، پہ، درمیان، ساتھ، اندر، باہر وغیرہ۔ اگر ہم حروف جار جملوں میں دیکھیں، یعنی جملے میں ان کا استعمال کہاں ہوتا ہے تو پہ مزید وضاحت ہوگی۔ مثلا پشاور سے کراچی تک، اوپر سے نیچے تک، مثلا اندر سے باہر نکلو، مثلا نفرت کی جگہ محبت، آپ کے دوست اور رشتہ دار وغیرہ، یہ حروف جار ہوتے ہیں۔ ہم نے سیکھا جملوں میں ان کا استعمال، تو آئیے ہم مزید سیکھتے ہیں۔ حروف عطف، حروف عطف کون سے حروف ہوتے ہیں؟ حروف عطف وہ حروف ہوتے ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے قلم اور دعوت، میز پر رکھ دو، حنا کھانا کھا کر اسکول گئی۔ ان جملوں میں اور کر حروف عطف ہے۔ تو آئیے ہم مزید مثال دیکھتے ہیں۔ مثلا اور، واو، نیز، پہ، بھی وغیرہ حروف عطف ہوتے ہیں۔ حروف شرط، حروف شرط کون سے حروف ہوتے ہیں؟ حروف شرط وہ حروف ہوتے ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلا
اگر وہ تیز چلتا تو وقت پر پہنچ جاتا۔ اس جملے میں اگر حروف شرط ہے، کیونکہ اگر کا جو لفظ ہے، حرف ہے، وہ شرط کے لیے استعمال ہوا ہے، اس میں شدت ہے۔ مثلا اگرچہ، اگر، گر، جو، جو، جوں ہی، جب، جب، تب، دعوت کا، وغیرہ وغیرہ۔ حروف ندا۔ حروف ندا کون سے حروف ہوتے ہیں؟ ندا آواز یعنی صوت کو کہتے ہیں۔ ایسے حروف جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہو، یعنی اس حرف میں آواز ہو کسی کو پکارنے کے لیے، حروف ندا کہلاتے ہیں۔ جیسے ارے بھائی، جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اس جملے میں ارے حروف ندا ہے، یعنی حرف ندا ہے۔ ارے لفظ کا جو استعمال ہوا ہے یہ یعنی کسی کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو آئیے ہم مزید امثال دیکھتے ہیں۔ مثلا ارے، ابے، او، جی وغیرہ۔ حروف تعصف یا استفہام کون سے حروف ہوتے ہیں؟ تعصف اور استفہام ایک ہی لفظ ہے معنی کے لحاظ سے۔ حروف تعصف وہ حروف یعنی وہ حرف ہوتے ہیں جو افسوس اور تعصف کے موقع پر بولے جاتے یعنی ادا ہوتے ہیں۔ مثلا افسوس، انسان غفلت کا شکار ہو گیا ہے۔ اس جملے میں افسوس حرف تعصف ہے۔ تو آئیے حروف تعصف ہم دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حروف ہے۔ مثلا افسوس، صد افسوس، ہائے، وائے، اف، افوا، حسرتا و حسرتا وغیرہ وغیرہ۔ حروف اضافت یعنی اضافی۔ حروف اضافت استفہام کون سے حروف ہوتے ہیں؟ حروف اضافت وہ حروف ہوتے ہیں جو صرف اسم کو باہمی تعلق یا لگاؤ کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی یہ وہ حروف ہے جو اسم استعمال ہوتے ہیں جملوں میں، ان کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ مضاف، مضاف الیہ اور حرف اضافت کے ملنے سے مرکب اضافی بنتا ہے۔ مثلا اسلم کا بھائی، حنا کی کتاب، باغ کے پھول وغیرہ۔ ان جملوں میں کا، کی، کے حروف اضافت یعنی مرکب اضافی ہے۔ حروف استفہام کون سے حروف ہوتے ہیں؟ حروف استفہام ان حروف کو کہتے ہیں جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلا سلیم، تو کب اسکول جاؤ گے؟ اس جملے میں کب حرف استفہام ہے۔ تو آئیے ہم مثال دیکھتے ہیں۔ مثلا کیا، کب، کون، کیوں، کہا، کس کا، کس کو، کس کے، کیسا، کیسے، کیسی، کتنا، کتنی، کتنے، کیوں کے وغیرہ وغیرہ۔ حروف تقسیم یعنی حروف تقسیم کون سے حروف ہوتے ہیں؟ تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں، یعنی حروف تقسیم جو ہوتے ہیں وہ اکثر تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں، ادا ہوتے ہیں۔ جیسے سبحان اللہ، یعنی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں یا جن سے اچھا کام ہو جائے ان کے لیے تو پھر ہم سبحان اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کتنا پیارا موسم ہے۔ یعنی اس جملے میں سبحان اللہ حرف تحسین ہے۔ مثلا مرحبا، سبحان اللہ، شاباش،
آفرین، خوب، بہت خوب، بہت اچھا، واہ واہ، اللہ اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آہا وغیرہ حروف تقسیم ہوتے ہیں۔ ان حروف کو حروف انبساط بھی کہتے ہیں۔ انبساط کے معنی خوشی یا مسرت کے ہے۔ حروف بیان، حروف بیان کون سے حروف ہوتے ہیں؟ ایسے حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں حروف بیان کہلاتے ہیں۔ جیسے استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، اس جملے میں کہ حروف بیان ہے۔ تو آئیے مثال دیکھتے ہیں۔ مثلا جیسے استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، اس جملے میں کہ حرف بیان ادا ہوا ہے۔ حروف علت، حروف علت کون سے حروف ہوتے ہیں؟ یہ حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے ادا ہوتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہے جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے، حروف علت کہلاتے ہیں۔ تو آئیے ہم مثال دیکھتے ہیں۔ مثلا جیسے کیونکہ، اس لیے، بری، سبب، بنا بری، لہذا، بس، تاکہ، بئی وجہ، چونکہ، چنانچہ وغیرہ۔ حروف نفرین کون سے حروف ہوتے ہیں؟ حروف نفرین وہ حروف ہوتے ہیں جو نفرت یا ملامت کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جیسے جھوٹوں پر اللہ کی ہزار لعنت، اس جملے میں ہزار لعنت حرف نفرین کہلاتے ہیں، یعنی ہے مثلا لعنت، ہزار لعنت، تو پٹکار ہے، آہ، تو، جی جی وغیرہ حروف نفرین ہے۔ آخر میں احباب یہی کہنا چاہوں گا کہ احباب کمنٹس میں ضرور رائے دیں تاکہ ہم وہ لیکچر تیار کر لیں، وضاحتی یعنی وضاحت کے ساتھ تیار کر لیں۔ آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ میرے لیے انتہائی مسرت کی بات ہے۔ آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہے۔